انسان کی پوری تاریخ کو غور سے دیکھیں تو یہ ہمیشہ نئے سماج، نئے طرز زندگی، نئے ڈھنگ سے جینے کے سفر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جس کو بھی نیا کہہ کر ڈھونڈ لاتا ہے، آخر میں وہ سب پرانا ثابت ہوتا ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے سارے انقلابات کو، جو چاہے سیاسی تھے، چاہے سماجی تھے، چاہے معاشی تھے یا چاہے روحانی تھے، سارے ہی انقلاب ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے شخصیت، اس کی وجہ ہے انا، اس کی وجہ ہے انسانی دماغ۔ سماج کے ڈھانچے پر غور کرنے سے پہلے انا کو سمجھیں گے تو شاید اس حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ثابت ہو۔ تم نے غور کیا کہ جب تم نیا گھر بناتے ہو، وہ گھر جو کبھی تمہارے خوابوں کا گھر رہا ہو، جب تم کوئی نئی گاڑی خریدتے ہو، وہ گاڑی جو زندگی کا ایسا گول نظر آتی تھی کہ جس سے بھرپور ہونے کا آپ کا احساس جڑا تھا، جب کوئی اپنی من پسند جاب یا ڈگری یا عہدہ پاتے ہو تو کچھ ہی مہینوں یا سالوں میں تم اس گھر سے، اس گاڑی سے، اس نوکری سے، اس سٹیٹس سے بور ہو جاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر نیا کیسے پرانا ثابت ہو جاتا ہے؟ کبھی اس پر تم نے غور کیا ہے؟ اگر صرف اس ایک فینومینا کو سوچ لو تو تم انا کو ڈی کوڈ کر سکتے ہو۔ انا ایسے ہی کام کرتی ہے۔ یہ کسی نئی چیز سے جڑتی ہے اور پھر اسے تھوڑے ہی عرصے میں پرانا بنا دیتی ہے۔ یہ انسانی دماغ، انسانی انا کے کام کرنے کا بیسک ڈھنگ ہے۔ یہی انائیں ہیں جو کبھی کبھار مل کر انسانی معاشرے میں انقلاب لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو بھی گروپ ہے یا گروہ یا معاشرہ جو انقلاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ انا زدہ ہوگا ہی۔ غور سے وہ زبان سنیں جو کسی بھی قسم کے انقلابی بولتے نظر آتے ہیں۔ انقلابی اپنے تصور زندگی کے علاوہ کسی بھی تصور حیات کو قبول کرتا تمہیں ملے گا ہی نہیں۔ سوشلسٹوں کو دیکھ لیں، ان کے نزدیک سارے نظام فلاپ ہیں۔ مذہبی انقلابی سیاسی جماعتوں کے نعرے سن لیں، سرمایہ دارانہ نظام کے حامیوں کے نعرے سن لیں، لبرل بے خدا معاشروں کی تخلیق کرنے والے انقلابی رہنماؤں کی بات کو غور سے سن لیں۔ یہ سارے انقلاب جو انسانوں نے برپا کیے، ان کو غور سے دیکھو گے، صاف فلاپ نظر آئیں گے۔ کیا کمیونسٹ انقلاب نے روسیوں کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کر دیا ہے کہ کہہ سکیں اب ان کی زندگی پرفیکٹ ہے اور وہ مکمل مطمئن ہیں؟ کیا کیپٹلسٹک انقلاب لوگوں کو 100% مطمئن کر سکے ہیں؟ کیا مذہبی انقلاب سب کو خوشی دے پائے ہیں؟ کیا بے خدا لبرل معاشرے خوشی کی معراج کو چھو چکے ہیں؟ جتنے بھی انقلاب چشم فلک نے دیکھے ہیں، وہ سارے فلاپ ثابت ہوئے ہیں۔ نئے سماج کی تخلیق کی ہر کوشش کے بعد یہی راز کھلتا ہے کہ سماج تو نیا ہو نہیں پایا، انقلاب پرانا ہو گیا ہے۔ مگر سماج نیا نہیں ہو پاتا، آخر کیا وجہ ہے کہ نئے سماج کا خواب ہنوز خواب ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سماج کو بدلنے کی جتنی بھی کوششیں آج تک ہوئی ہیں، وہ فرد کو بدلے بنا ہوئی ہیں۔ اس کو اگر میں کسی اور انداز سے کہوں تو یوں ہوگا کہ جو غیر حقیقت تھا اس کو بدلنے کی کوشش تو کی گئی، مگر جو حقیقت تھا اس کو بدلنے پر کوئی کوشش صرف نہیں ہوئی۔ جو جھوٹ تھا اسے بدلنے کی کوشش کی گئی، مگر جو سچ تھا اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یاد رکھیے گا، جسے تم سماج کہتے ہو، سوسائٹی کہتے ہو، وہ بس ایک لفظ ہے، ایک آئیڈیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ان ریئل ہے۔ سماج ایک ایسا سراب ہے کہ ریت میں دور جیسے پانی ہو، جب وہاں پہنچیں تو کوئی پانی نہ ملے، صرف ریت ہی ملے۔ سماج کو بھی ہم بہت بولتے ہیں، اس کو بدلنے، اس کو سدھارنے کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ٹی وی مباحث سے ہوں یا سوشل میڈیائی مجادلے، اخباروں کے کالم ہوں کہ پنڈتوں پروہتوں کے واز، یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے، مگر اس کو اگر حقیقت میں ڈھونڈنے نکلو
تو سماج نام کی کوئی بھی چیز تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ جہاں بھی ڈھونڈنے نکلو گے آدمی ملے گا، فرد ملے گا، سماج کہیں نہیں ملے گا۔ فرد اور سماج کی اس ترتیب میں سماج جھوٹ ہے، فرد سچ، سماج فریب ہے، فرد حقیقت، سماج آئیڈیا ہے اور فرد مادی وجود۔ وہ سماج کے جسے ڈھونڈا تک نہیں جایا جا سکتا، جس تک پہنچا تک نہیں جا سکتا، اس کو بدلنے کی کوشش، اس کو نیا بنانے کا تو سوال ہی بعد میں آتا ہے۔ تم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی فیملی کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ایمانداری سے خود سے پوچھیں تو جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں انہوں نے ایک نہ ایک وقت میں اپنی فیملی کو بدلنے کی کوشش ضرور کی ہوگی، یا اب بھی کر رہے ہوں گے، اور بعد میں بھی یقیناً لوگ یہ کرتے رہیں گے۔ مگر میرا سوال صرف ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی فیملی کو ایک خاص طرز کا کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہ سارے لوگ ایمانداری سے بتائیں کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود کیا وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ ایمانداری سے جواب دیں گے تو یقین مانیں 100% کا ہی جواب نہیں میں ہوگا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ فیملی سراب ہے، جھوٹ ہے، تمہارے ذہن کا آئیڈیا ہے۔ ہاں، اس میں موجود فرد ایک حقیقت ہے۔ فرد کو نیا کیا جا سکتا ہے، فرد کو فرد کیا جا سکتا ہے کیونکہ فرد موجود ہے، اور فیملی صرف تمہارے ذہن میں موجود صدیوں کی چھاپ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ فیملی جھوٹ ہے، فرد سچ ہے، اور فیملی سے بھی کہیں بڑا جھوٹ ہے سماج۔ اس کو کیسے بدلو گے؟ کیسے اس میں انقلاب لاؤ گے؟ کیسے اس کو نیا کرو گے؟ یاد رکھنا، جو ہو ہی نہ اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے، جو ہو اس کے ساتھ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ فرد کو نیا کیا جا سکتا ہے، سماج کو کبھی نیا نہیں کیا جا سکتا۔ سماج ہوتا تو بدلا بھی جا سکتا تھا، نیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ غور سے کبھی اس لینگویج کو سنو جو سماجی علوم کے ماہرین بولتے ہیں۔ یہ سماجی ماہرین سارے کے سارے مفروضے بولتے نظر آتے ہیں۔ سارے سماجی انقلاب کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ فرد میں انقلاب ممکن ہے، آیا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ تباہ حال معاشروں میں بھی نبیوں، صوفیوں، فقیروں نے انقلابی زندگی جی ہوئی ہے، دکھ اور سٹریس سے آزاد زندگی جی ہوئی ہے۔ کبھی تم یہ دعویٰ کسی سماج کے بارے میں نہ کر سکو گے۔ اور غور سے دیکھو، جب تم کسی سماج کو کہتے ہو کہ وہ بدل گیا ہے، اس میں انقلاب آ گیا ہے، تو اس وقت بھی دیکھنا کہ بدلا کون ہے؟ فرد ہی بدلتا ہے۔ ایک معاشرہ معاشی انقلاب سے گزرا تو سوچو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک خاص لوکیلٹی میں موجود لوگوں کی پیداواری صلاحیت بڑھ گئی ہے، کسی خطے میں موجود لوگوں کی تخلیقی ذہنی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ سوچو، لوگ غیر تخلیقی ہوں، غیر پیداواری ہوں، غیر منظم ہوں، اور وہاں اس ملک میں جاپان کی حکومت کو جا کر انسٹال کر دیا جائے تو کیا معاشی اور ٹیکنالوجیکل انقلاب آ جائے گا؟ انقلاب کبھی سماج کی زندگی میں نہیں آتا۔ فرد بدلتا ہے تو وہ انقلاب ممکن ہے۔ تمہیں سیاستدان سماجی انقلاب کا چورن بیچ کر ہمیشہ تمہارا استحصال کرتے رہے ہیں۔ کہیں نیا پاکستان کا دعویٰ ہوتا ہے، کہیں نئے ہندوستان کا، کہیں نئے یورپ کا، مگر یہ سارے نعرے آخر میں نعرے ہی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ملک نہیں بدلتے، ملک بدل ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں۔ ملک، سماج بس تمہارے ذہن میں موجود ایک آئیڈیا ہے۔ آئیڈیا کی سطح پر بدلا جا سکتا ہے مگر حقیقت میں نہیں۔ نیا پاکستان کا نعرہ مارنے والے حکومت میں آ جائیں تو وہ انقلاب کی بات کریں گے، مگر پوچھئے ذرا ان سے پرانے پاکستان میں کیا تھا جو اس نئے میں نہیں ہے؟ نئے ہندوستان کا چورن بیچنے والے تخت پر پہنچ کر کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب آ گیا، مگر بدلا کیا ہے؟
نئے امریکہ اور نئے یورپ کے حامی سیاستدانوں کے حکومت میں آ جانے کے بعد انقلاب کے نعروں کو ذرا سوچئے، کون سا سماجی انقلاب آیا ہے؟ فرد کو بدلے بنا سماج کو بدل دینے کی بات جہاں سے آ رہی ہو سمجھ جائیں دکانداری ہے، اور فرد کو بدلنا چونکہ مشکل ہے، بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی توجہ، بڑا عرصہ مانگتا ہے یہ کام، اس لیے اس انقلاب کی بات کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اس انقلاب سے ان کی طاقت میں کہیں اضافہ نہیں ہوتا جو انقلاب کر رہے ہیں۔ کسی سچے صوفی کو کبھی سنا تم نے؟ وہ کبھی سماج کو نہیں، فرد کو بدلنے کی بات کرتا ہے، وہ شعور کی سطح کو بدلنے کی بات کرتا ہے، وہ فرد کو مخاطب ہوتا ہے، کبھی سماج کو موضوع بحث نہیں بناتا، کیونکہ ایک تو اسے اس انقلاب سے خود کچھ پانے کا لالچ نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ حقیقت کو جانتا ہے کہ سماج نام کی کوئی چیز کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ نیا سماج تخلیق کرنے کے حوالے سے کتنے انقلاب آئے ہیں؟ یقیناً وہ ایک سینس میں انقلاب تھے ہی کہ بہرحال انہوں نے پرانی اسکیم کو توڑ دیا تھا، پرانی تنظیم تو بہرحال انہوں نے بکھیر ہی دی تھی۔ اس سینس میں وہ یقیناً انقلاب ہی تھے، اس سینس میں روسی انقلاب ہو کہ فرینچ ریولوشن، کوئی بھی انقلاب وہ انقلاب ہی تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بہت اہم پہلو ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ انقلاب آتا ہے مگر کچھ ہی عرصے بعد وہی انقلاب یعنی نئی چیز جس آدمی کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ پرانا ہوتا ہے، وہ کسی اندرونی انقلاب سے گزرا ہی نہیں ہوتا، اس میں پرانے سماج کی وہ ساری برائیاں موجود ہوتی ہیں جن برائیوں کے خلاف انقلاب کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ آپ سوچیں، غلامی کو توڑنے کی ہزاروں سال سے کوشش ہو رہی ہے، مگر پرانی غلامی کی لاش ابھی سڑی تک نہیں ہوتی کہ نئی غلامی کھڑی ہو جاتی ہے۔ روسی زار کی غلامی سے چھٹتے ہیں، سرمایہ دار کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں تو کمیونسٹ پارٹی کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں، اور ابھی آزادی کا جشن ختم بھی نہیں ہو پاتا کہ نئے آقا اور نئے غلام وجود میں آ جاتے ہیں۔ غلام بنانے والے بدل جاتے ہیں، ان کا چہرہ، رنگت، زبان بدل جاتی ہے، ان کے جھنڈے، نعرے، دعوے بدل جاتے ہیں، مگر غلامی اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی کوئی باہری حقیقت ہے ہی نہیں، غلامی اندر کی حقیقت ہے۔ وہ جب تک نہیں بدلتی آزادی ناممکن ہے۔ انسان کا دماغ غلام ہے، مائنڈ از سلیوری۔ اس کی ساخت بدلے بنا آزادی کا نعرہ ہو سکتا ہے، آزادی نہیں ہو سکتی۔ مائنڈ کو بدلے بنا دنیا سے غلامی کا خاتمہ قریب ناممکن ہے۔ سرمایہ دار کی غلامی سے نجات ہو سکتی ہے، انگریز کی غلامی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، مگر خود غلامی دماغ کی شکل میں، مائنڈ کی شکل میں، انا کی شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔ یہ جو تمہارے انقلاب ہوتے ہیں نا، یہ بس اتنے ہی انقلاب ہیں کہ پرانی غلامی کی بوریت سے تمہیں کچھ دیر کے لیے نجات دے دیتے ہیں، اور نئی غلامی کی تھوڑے عرصے کی فریشنس سے تمہیں آزادی کا جھوٹا احساس دلا دیتے ہیں۔ وہی طرز جو انا کا ہے، پرانی نوکری بوریت پیدا کرنے کی وجہ سے غلامی لگنے لگتی ہے، نئی نوکری نئی ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے تک اپنا چارم قائم رکھتی ہے، مگر جلد یا بدیر یہ بھی غلامی میں ڈھل کر ہی رہتی ہے۔ غربت کی غلامی بور کر چکی ہو تو انا امیر ہونے کی غلامی میں چلی جاتی ہے، مگر غور سے امیر انسان کو دیکھیں تو وہ بھی غلام ہی ہو جاتا ہے۔
एंड्रियो कार्नेगी स्टील की अमेरिकी सनत का बानी था। वो अपने दौर में अमेरिका का अमीर तरीन आदमी था। एक शाम वो अपने सेक्रेटरी के साथ बैठा था। उसने ऐसे ही दिल पशोरी के लिए अपने सेक्रेटरी से पूछा कि तुम्हें नई जिंदगी मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे, एंड्रियो कार्नेगी या ऐसे ही सेक्रेटरी? कार्नेगी का सेक्रेटरी ज़हीन आदमी था। उसने कहा, मैं आपकी फैक्ट्री में चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक कुछ भी बनना चाहूँगा, मगर एंड्रियो कार्नेगी हरगिज़ भी ना होना चाहूँगा। कार्नेगी को बड़ी हैरत हुई उसका ये जवाब सुनकर। ऐसा क्यों? उसने पूछा। सेक्रेटरी ने कहा, इस फैक्ट्री में सफाई वाला सुबह 8 बजे आता है और दिन 12 बजे चला जाता है। इंजीनियर 10 बजे आता है, 4 बजे चला जाता है। मैनेजर 11 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है। मैं 12 बजे आता हूँ, 6 बजे चला जाता हूँ। और आप सुबह 6 बजे आते हैं और रात 11 बजे तक यहीं रहते हैं। इस फैक्ट्री की कोई मशीन ख़राब हो जाए तो फैक्ट्री के किसी एक भी वर्कर के सर में दर्द नहीं पड़ता, मगर आपका बीपी शूट कर जाता है। मैं ऐसी गुलामी को क्यों चुनना पसंद करूँगा? याद रखें, गुलामी ऐसे ही शक्ल बदलती रहती है, और ये शक्ल बदलना बस इसलिए है कि पुरानी गुलामी बोर करना शुरू कर देती है। मगर माइंड गुलामी के अलावा किसी और चीज़ को जानता ही नहीं। माइंड इन इटसेल्फ इज स्लेवरी, इसलिए वो आज़ादी तो ढूंढ ही नहीं सकता। हाँ, नई किस्म की गुलामी वो ढूंढ निकालता है। तुमने कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले उस हुजूम को देखा है जिसमें 4 लोग लाश को लिए चल रहे होते हैं। एक कंधा थक जाता है तो वो कंधा बदल लेते हैं, मगर लाश कहीं नहीं जाती, बोझ कहीं नहीं जाता। दिमाग तुम्हारी वही लाश है, इसे तुम ढोते रहते हो, कंधे बदलते रहते हो, मंजिलें, गोल, अहदाफ बदलते रहते हो, गुलामी की शक्लें बदलते रहते हो, मगर इस प्रोसेस से आज़ाद नहीं हो पाते। आज़ादी बस उसी वक्त मुमकिन है कि जब बोझ उतार कर रख दिया जाए। आज़ादी तो बस एक है, माइंड से आज़ादी, माइंड को अपना आप मानने की गुलामी से आज़ादी। जब तक तुम और तुम्हारा जहन एक है, तुम माइंड से आइडेंटिफाइड हो, आज़ादी नामुमकिन है। यही कुछ होता है तुम्हारे उन सारे इनकलाबों का जो समाज से गुलामी मिटाने की कोशिश करते हैं। गुलाम दिमाग क्या करेगा? हमेशा नई गुलामी तख्लीक करके ले आएगा। आदमी का दिमाग गुलाम है, ये हकीकत समझे बिना गुलामी से छुटकारा पा पाना नामुमकिन है। आदमी बच्चा है तो फैमिली का, खिलौनों का गुलाम, बड़ा हुआ तो समाज का, ताकत का, रुतबे का गुलाम, शादी हुई तो बच्चों का, फैमिली का गुलाम, गरीब है तो अमारत का गुलाम, अमीर है तो पैसे का गुलाम, बेबस है तो ताकत का गुलाम, ताकतवर है तो ताकत के खो जाने के गम का गुलाम। एक बुत इंसानी दिमाग तोड़ता है तो दूसरा बुत ठीक उसी वक्त वो तख्लीक कर लेता है। एक तसव्वुर से इंसान का दिमाग आज़ाद होता है, दूसरे तसव्वुर का गुलाम जहन पहले हो चुका होता है। खुदा से बगावत करने वाला दहरियत के तसव्वुर का कैदी हो जाता है। सरमायादारी के तसव्वुर से आज़ादी पाने वाला सोशलिज़म का कैदी हो जाता है। कैद खाने बदलते रहते हैं। आज़ादी तक पहुंचना दिमाग से कभी हुआ है ना हो सकेगा। गौर से देखना कि जिन पुरानी गुलामियों से आज़ादी के इंसान बड़े दावे करता है, वो सारी की सारी गुलामियाँ नए नामों और लेबलों के साथ मौजूद हैं। इनकलाब लाने की कोशिशें सदियों से जारी हैं, मगर सारे इनकलाब नाकाम हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रांस का इनकलाब बड़ा इनकलाब था, मगर उस इनकलाब के बाद राज क्या खुला? यही कि कुछ भी नहीं बदला। रशियन रेवोल्यूशन, रूसी इनकलाब आया, ज़ार से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन पता क्या चला? पता ये चला कि स्टालिन का नाम स्टालिन है,
तख्त पर तो अब भी जार ही बैठा है, बस नाम और लेबल बदल गए। हिंदुस्तान में इनकलाब आया, अंग्रेज़ चला गया और काले भूरे आकाओं की ग़ुलामी शुरू हो गई। अब इन आकाओं की ग़ुलामी से आज़ादी के हर किस्म हर रंग के नारे लग रहे हैं और लोग इन नारों तरानों की धुनों पर बड़ा नाच रहे हैं। मगर क्या इनकलाब आएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं आ सकता, क्योंकि इंसान का दिमाग वही है। फिर तुम्हारे साथ धोखा होगा, फिर लाश को ढोने वाला कांधा तुम कुछ देर बदल कर महसूस करोगे कि सुकून है, मगर कुछ देर लाश ढोने के बाद फिर वहीं खड़े होगे। नई ग़ुलामी पुरानी हो चुकी होगी और पुरानी हो चुकी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ नए नारे मैदानों में गूंज रहे होंगे। देखते नहीं हो अपनी सियासत को? थोड़े दिन तक ये भरम पालते हो कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर आखिर में राज यही खुलता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ। याद रखना, आदमी नहीं बदलेगा तो समाज नहीं बदलेगा, और आदमी सियासी जलसों के शोर में नहीं बदलता। सड़कों पर गाड़ियां जलाकर जो धुआं पैदा होता है उस धुंध में नहीं बदलता। धरने देकर जो भीड़ जमा होती है उस बेचेहरा भीड़ के अभाम में नहीं बदलता। किसी मिली नगमे के ऊंचे सुरों पर बेहंगम रक्स करके नहीं बदलता, बल्कि आदमी बदलता है तन्हाइयों में, मराकबों में, मेडिटेशंस में, इबादतों में, बेरिया तहज्जुदों में, रातों के सजदों में। जब आदमी बदला है ऐसे ही बदला है, मगर तुम इस बदलाव को शोर में ढूंढ रहे हो जो खामोशी की कोख से जन्म लेता है। तुम उस इनकलाब को भीड़ की भगदड़ में ढूंढ रहे हो जो सकूत के पलों से निकलता है। तुम उस तरक्की को शहरों, गलियों, सड़कों को बिजली के बल्बों से जलाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो तरक्की अंदर के चिराग को जलाने से ही बस मुमकिन है। याद रखना, समाज को बदलने के लिए इनकलाब के पीछे तुम भागते ही इसलिए हो क्योंकि फ़र्द को बदलने वाले इनकलाब की मैकेनिक्स को तुम नहीं खोज सके हो, या फिर यूं है कि वो रास्ता माइंड तुम्हें इतना मुश्किल बना के दिखाता है कि तुम उस सिमत चलना ही गवारा नहीं करते। इनकलाब वही मुमकिन है जहाँ कुछ हो, वहाँ इनकलाब कैसे लाओगे जो है ही नहीं? समाज है ही नहीं, इसलिए वहाँ इनकलाब नामुमकिन है। फ़र्द है और वहाँ इनकलाब हमेशा मुमकिन है, अभी मुमकिन है, इसी वक्त मुमकिन है। फ़र्द की ज़िंदगी में इनकलाब आया है, इस वक्त भी आ रहा है और मुस्तकबिल में भी ये इनकलाब आता रहेगा। समाज में इनकलाब आया है, न कभी आ सकेगा।